اللہ رب العالمین ہمیں باطل کو باطل سمجھا کر اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ سورۃ البقرہ ہم نے بالکل شروع میں کچھ 8-10 آیات کی تھی، ایک دفعہ ترجمہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ الف لام میم، حروف مقطعات، اللہ اعلم بمرادہ۔ ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ تنزیل من حکیم حمید ہے۔ کیسے شک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر مضبوط اور مستحکم بات کس کی ہو سکتی؟ ہدی للمتقین، یہ ہے تو کل کائنات کی ہدایت کا ذریعہ، پوری کائنات کے لیے پیغام ہے، پیغام خدا بندی ہے، لیکن اس کے جو برکات ہیں اس سے حقیقی معنوں میں فیضیاب وہ ہوتے ہیں جو متقی ہیں۔ ہدن، یہ ہدایت ہے، للمتقین، اہل تقوی کے لیے، ٹھیک ہے۔ روزہ ہمیں تقوی سکھاتا ہے جی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی کا مطلب ہے کف النفس عن الہوا، نفسانی خواہشات پر کنٹرول کر لینے کا نام تقوی ہے۔ رب کے حضور جواب دہی کا احساس تقوی ہے۔ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر حساب و کتاب کا خوف دل میں بسا کر زندگی بسر کرنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ کے قانون کا، اللہ کے قوانین کا، اس کی شریعت کا، اس کے قرآن کا، اس کے دین کا دل سے احترام کرنے کا نام تقوی ہے۔ اوامر کو بجا لانا، منہیات سے اپنے آپ کو روک کے رکھنے کا نام تقوی ہے۔ الغرض، زندگی اس طرح گزارنا کہ مجھے موت آنی ہے، اور موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور بڑی کٹھن، بڑی دشوار، مشکل ترین مرحلہ ہے وہ، بس اس احساس کا نام کیا ہے؟ تقوی۔ اللہ ہم سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اور اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے اللہ سے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ تقی، اللہ تقوی مانگ رہا۔ امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا، اب دعا پڑھتے ہیں، اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی دے دے، وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ تقوی، تزکیہ، یہ سب اہل تقوی ہیں جی۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقیوں کی صفات یہ ہے جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ اللہ کو نہیں دیکھا، رسول کو نہیں دیکھا، قبر کو نہیں دیکھا، آخرت کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں، کچھ نہیں دیکھا، ایمان بالغیب ہے۔ یہی ادا میرے مولا کو پسند ہے۔ اللہ اکبر، ایمان بالغیب، اتنا ابلغ اور یقین ایمان۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے تھوڑا بہت اللہ کی راستے میں دیتے رہتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ متقی وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر، اے پیغمبر، جو کچھ آپ پہ نازل ہوا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ سے قبل کتابیں صحیفے اترے ان پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، اصل میں آخرت پر ان کا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ کے حضور اٹھ کر پیش ہونا۔ حدیث سنی آپ نے، تم ایسے مرو گے جیسے رات کو سو جاتے ہو، مرنے کے بعد ایسے اٹھو گے جس طرح سونے کے بعد جاگتے ہو۔ اللہ اکبر، کوئی ذی شعور نیند کا اور نیند سے بیدار ہونے کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس طرح نیند اور بیداری کا تم انکار نہیں کر سکتے۔ بس یوں سمجھو موت اور بعث بعد الموت بھی یہی۔ اولئک علی ھدی من ربہم،
ان صفات کے حاملین ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، ایمان بالکتب والرسل السابقہ و ایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم انزل الیہ، اور آخرت پر یقین، یہ 5 صفات، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں انشاءاللہ۔ کتنی خوبصورت صفات ہیں، ان کو ہدایت ملی ان کے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں کامیاب فرمائے اور ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ان الذین کفروا، فرمایا دوسرا گروہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، اے پیغمبر آپ کے لیے برابر ہے، سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے برابر ہے، انذرتہم، اللہ کے پیغمبر آپ ان کو خبردار کرو، ام لم تنذرہم، یا ان کو خبردار نہ کرو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کبھی بھی ایمان نہیں۔ مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کفار کی اکثریت سن رہی ہے، سمجھ رہی ہے؟ نہیں، انہم الا کالانعام، یہ تو نرے جانور ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے چرواہا جانور کو آواز دیتا ہے، جانور کو آواز آتی ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا اس کا چرواہا مالک کیا کہہ رہا ہے، کفار کی بھی یہی حال۔ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہاں آپ اندازہ کیجئے کہ دعوت دینے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتاؤ کیا پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے بڑھ کر کسی کی زبان میں تاثیر ہو سکتی ہے؟ نہیں، لیکن ہدایت وہی قبول کرے گا جس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہوئی۔ لا تہدی من احببت، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں گے دل سے، جس کو ہدایت مل جائے، آپ اس کو ہدایت دے نہیں سکتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ رب العالمین ہدایت دے گا۔ آپ رہنما ہیں، آپ آگاہ کر سکتے ہیں، ہدایت کی توفیق دینا میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ ساری زندگی ابو لہب کو بتایا، ابو جہل کو بتایا، عتبہ کو، شیبہ کو، ولید کو، مغیرہ کو، بڑے بڑے سنادید قریش، گھروں میں جا کر دعوتیں کر کر اللہ کا خوف دلا کر دعوت دی، قبول کی؟ نہیں، کیوں نہیں کی؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں پر پردے لٹک چکے ہیں، آنکھوں پر پردے پڑ گئے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ جو دل ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ القاف والقرآن المجید میں فرمایا ان فی ذلک لذکریٰ، قرآن اس شخص کے لیے نصیحت بنے گا، لمن کان لہ قلب، جس کے پاس زندہ دل ہو، اس کے بعد دل ہو، ایمان سے لبریز دل، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا دل، تقوی سے بھرپور دل، قلب سلیم، جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہے، چھائی ہوئی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ سب مال اولاد دنیا کی زینت، والباقیات الصالحات، جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ نہیں کیا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس روز مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس چلا گیا، ستھرا دل، صاف دل، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے لبریز دل، آخرت کے خوف سے بھرا ہوا دل، یہ قلب سلیم۔ ادھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے دل الٹے ہو چکے ہیں، اب حق ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور سماعت، چونکہ دل کے اندر داخل ہونے کے لیے چیزیں یا تو کان ہے یا آنکھ ہے یا زبان ہے،
جو بولو گے وہ دل میں اترے گا، جو سنو گے وہ دل میں اترے گا، جو دیکھو گے وہ دل میں اترے گا۔ اللہ پروردگار نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہ کافر ہو گئے۔ ایک گروہ اور بھی ہے جن کو آپ منافقین کہتے ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں مَن یقول، جو اپنے منہ سے بولتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر، یعنی شہادتین کا اقرار کرتے ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر مانتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، یہ اپنی زبان سے غلط بیانی کر رہے ہیں، صرف بول لینا کافی نہیں ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہوا اقرار باللسان وتصدیق بالقلب والعمل بالجوارح۔ ایمان کا مطلب زبان سے اقرار کرنا، دوسرا مرحلہ دل سے اس کی تصدیق کرنا، تیسرا مرحلہ اور اقرار اور تصدیق کے مطابق عمل کرنا۔ یہ تینوں چیزوں کا مرکب ایمان ہے۔ ہوا قول وعمل، وہ صرف قول نہیں ہے، قول بھی ہے، عمل بھی ہے، قول بھی ہے، فعل بھی ہے۔ یزید و ینقص، بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ یزید بالطاعہ، اللہ کی مانو گے ایمان بڑھے گا۔ ینقص بالمعصیہ، اللہ کی نافرمانی کرو گے ایمان گھٹے گا۔ اللہ انما المؤمنون، مومن تو وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل تھرا اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اہل ایمان پر جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، قرآن ان کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، ان آیات کے اندر اتنی تاثیر ہے، وہ آیات ان کے ایمان کو بڑھاوا دیتی ہیں، ایمان کے اندر اضافہ کرتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اہل ایمان وہ ہیں جو ہی ان کا ایمان بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ توکل بھی بڑھتا جاتا ہے۔ آپ کا جتنا ایمان ابلغ ہوگا آپ کا توکل اتنا ہی مضبوط ہوگا، آپ کا توکل جتنا مضبوط ہوگا آپ کے اندر اسی درجے کا صبر ہوگا۔ یاد رکھو، ایمان بڑھتا ہے توکل بڑھتا ہے، توکل بڑھتا ہے صبر بڑھتا ہے۔ ایمان توکل کے ساتھ نتھی ہے، اور توکل صبر کے ساتھ، صبر توکل کے ساتھ، اور توکل ایمان کے ساتھ۔ یہ تینوں نعمتیں اس دنیا کے اندر اگر کسی انسان کو حاصل ہو گئی، میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صبر ہے، صبر۔ نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ کی ذات پر توکل کر لو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے۔ توکل کا مطلب ثقۃ الاعتماد علی اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی ذات پر ابلغ یقین، وبالآخرۃ ہم یوقنون، ابلغ یقین اللہ کی ذات پر۔ اگر توکل کا جیسے حق ہے، تم توکل اگر اختیار کرو گے، تمہارے اندر توکل آ گیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ، لرزقکم کما یرزق الطیور، اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تغدو خماصۃ وتروح بطانۃ، پرندے صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کون دیتا ہے مجھے؟ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے گھونسلوں میں چھوڑ کے جاتے ہیں، خود بھی پیٹ بھر کے آتے ہیں، ان کے لیے وہ لے کے آتے ہیں۔ اللہ، یہ توکل ہے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ بات یاد رکھو، ایمان، توکل اور صبر ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اور یہ کوئی ایمان معمولی چیز ہے، زبان سے کہہ دیا ہم نے اللہ اور آخرت کو مان لیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ سورۃ الحجرات میں کہا قالت الاعراب آمنا، بدوؤں نے کہا ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، مت کہو ہم ایمان لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو ہم نے اسلام کی مخالفت چھوڑ دی ہے۔
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے داخل ہوتا ہے. صرف اقرار سے کیا فائدہ، تصدیق بھی اس کی کرنی ہے، اور اس قول و قرار اور تصدیق کو عمل سے ثابت بھی کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ کیوں کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے؟ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. والذین آمنوا، اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور حقیقت کیا ہے؟ وما یخدعون الا انفسهم، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، ابھی ان کو شعور نہیں، ان کو پتہ نہیں. قرآن سے یہ بات ثابت ہے. کوئی بندہ کسی کو دھوکہ دے کر یہ کہے میں بہت سمارٹ ہوں، وہ سن لے، وہ یاد رکھے اس نے دوسرے کو دھوکہ نہیں دیا، اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے. وہ دوسرے کو دھوکہ دے کر اس کا حق مار کر شاید دنیا میں کامیاب ہو جائے، لیکن قیامت کے اور اس کا گریبان ہوگا جس کو دھوکہ دیا اس کا ہاتھ ہوگا. وما یخدعون الا انفسهم، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، کیونکہ علم کی پختگی نہیں ہے، علم کی وہ سطح نہیں ہے، ان کو اپنے پاس وہ دین نہیں، وہ سمجھ نہیں کہ ان کو پتہ چلے کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے. یاد رکھو، جس طرح ایمان دل کے اندر کی کیفیت کا نام ہے، اسی طرح منافقت بھی دل کے اندر کی کیفیت ہے. یہ اتنا بدترین گناہ ہے جو دل کے اندر کا گناہ ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے. لوگوں، ان فی الجسد مضغۃ، انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے. الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، سنو وہی دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. زندگی کی بقا کے لیے بھی دل کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، اور ایمان کی بقا کے لیے بھی دل کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. دونوں زندگیاں کس کے ساتھ لگتی ہیں؟ دل کے ساتھ. دل کام کرنا بند ہو جائے، بندہ ختم، بیٹھے. اس کے جسم کا ہر اعضاء، ہر عضو سلامت ہے، ٹھیک ہے، دل کام نہیں کر رہا، وہ بچ سکتا ہے؟ نہیں. اس کے بعد دنیا کی ہر صلاحیت موجود ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان نہیں، اس کی کوئی زندگی ہے نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے مسلمان اور کافر کے بارے میں فرق کیا قرآن مجید کے اندر. جو کافر ہیں وہ اموات ہیں، جو اہل ایمان ہیں وہ احیاء ہیں، وہ زندہ ہیں. زندہ اللہ نے اس کو کہا جس کے پاس ایمان ہے، مردہ اس کو کہا جو اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہے. اللہ اکبر. فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر ایک مرض ہے، بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا. اس طرح ایمان کے بارے میں آگا نا الایمان یزید و ینقص، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلو، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. اسی طرح کفر اور منافقت اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ، کیا بولا جی؟ مرض بڑھتا گیا جو دعا دی. اللہ اکبر. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان منافقوں کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں؟ بما، اس وجہ سے کانوا یکذبون، وہ جھوٹ بولتے تھے، جس کو آج ہم برائی نہیں سمجھتے. جو فنعوذ باللہ آج ہمارا ایمان و یقین بن گیا ہے. جھوٹ بولتے تھے. کس سے؟ اللہ سے. کس سے؟ اہل ایمان سے. کیسے؟ کہتے تھے ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، جبکہ وہ ایمان والے نہیں تھے. ان کا قول ان کی تصدیق نہیں کر رہا تھا، ان کی زبان اور ان کا دل ایک نہیں تھا، ان کا قول ان کا فعل ایک نہیں تھا، ان کا قول ان کا عمل ایک نہیں تھا. وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے تھے، اہل ایمان کو بھی جھوٹ بولتے تھے. جھوٹ پر کفار کو رب العالمین نے عذاب عظیم کی وعید سنائی، لیکن منافق کو عذاب علیم، دردناک عذاب جو عظیم سے بھی بڑھ کر. ایک مقام پر فرمایا ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نچلا درجہ جو ہے، سب سے بدترین درجہ، کفار سے بھی نیچے کہاں ہوگا؟ ادھر منافق ہوگا. جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا
خلاف کرے گا، امانت سونپو خیانت کرے گا، جھگڑا کرے گا، کالم کلوچ کرے گا، فنعوذ باللہ۔ یہ دیکھو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جھوٹ۔ اللہ ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا وَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ، اللہ اکبر، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کے ہاں اس کے نام کے ساتھ اللہ اس کو ایک اعزازی نام دیتا ہے، صدیق۔ حتیٰ یکتب عند اللہ صدیق، علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي، سچائی نجات دلائے گی، وَالْكَذِبَ يُهْلِكُ، جھوٹ ہلاک کر دے گا۔ انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کے نام کے ساتھ صدیق لکھتا ہے، اللہ اکبر۔ اور ہم انسان ہمیشہ یکذب، جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ کی وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، جھوٹ کی کوشش میں لگا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کا کوئی داؤ لگ جائے۔ اللہ حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے ہاں اس کا نام کیا لکھا جاتا ہے؟ کذاب۔ کذاب کا مطلب پرلے درجے کا جھوٹا، بما كانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت کرو۔ جتنے انبیاء و رسول دنیا میں آئے سب کون تھے؟ مصلحین۔ دیکھو دو باتیں یاد رکھو، ایک ہوتا ہے مصلحین اور ایک ہوتا ہے صالحین، دونوں میں فرق ہے۔ ان الناس یحبون الصالح ولا یحبون المصلح۔ صالحین کا مطلب ہوتا ہے نیکوکار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تزکیہ نفس، پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، جب نیک عمل کر اس کو کیا بولتے ہیں؟ صالحین۔ من النبیین والصدیقین، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ایک ہوتا ہے مصلحین، مصلحین کا مطلب ہوتا ہے زمین سے فساد کو ختم کر کے اس کی جگہ اصلاح کو لانے والا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مصلحین۔ تمام انبیاء کون تھے؟ مصلحین۔ لوگ صالحین کو پسند کرتے ہیں، مصلحین کو پسند نہیں کرتے۔ یار اس دنیا میں سب سے زیادہ مخالفت کس کی ہوئی ہے؟ انبیاء و رسول کی۔ اس امت کے اندر سب سے زیادہ مخالفت کس کی ہوئی؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ احد کے میدان میں آپ کو شدید زخمی کر دیا گیا، دندان مبارک شہید، پیشانی زخمی، گھٹنوں میں موچ، پاؤں میں موچ، کندھے پر ضرب۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی زندگی میں آج کے روز سے بڑھ کر بھی کوئی مشکل دن آیا؟ آج حالت یہ ہے کہ شدید زخمی ہیں آپ، کیا اس سے بڑھ کر بھی زندگی میں کوئی مشکل روز آیا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا یبرت صدیق، صدیق کی بیٹی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میری زندگی کا مشکل ترین دن وہ تھا جب میں طائف گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا، وہاں تو میرا اپنا بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ زندگی کے اندر مشکلات، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، مسلمانوں تم نے کیا سمجھا لا الہ الا اللہ پڑھا جنت؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تو میں نے تاریخ کو دہرایا ہی نہیں، تمہیں پتا تم سے پچھلے اہل ایمان پر کتنی مشکلات آئیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان پر جانی تکالیف آئیں، مالی مشکلات آئیں، تنگدستیاں آئیں۔ فرمایا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، اس قدر ان پر ابتلائیں اور آزمائشیں آئیں، بیچارے ہل کے رہ گئے۔ حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ وقت کا رسول والذین آمنوا معہ، اور اس کا کلمہ پڑھنے والے چلا اٹھے، پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کہاں ہے؟ یہ ان کی زندگی میں حالات آئے۔ تمہاری زندگی میں ایسے حالات آئے؟ تم نے کیا پڑھا؟ احسب الناس
ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، لوگوں نے کیا سمجھا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، میرے نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پچھلی قوم کے جو اہل ایمان تھے آروں کے ذریعے ان کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ دیکھو نا ٹمبر سٹور پر جاؤ، دیکھو آرا لکڑی کو کیسے کاٹتا ہے، لوہا لوہے کو کیسے کاٹتا ہے، آرے کے ذریعے ان کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے ان کے جسموں کو چھیلا گیا، اللہ اکبر، بڑی بڑی کڑھائیوں کے اندر تیل گرم کر کے ان کو بھونا گیا، اللہ قتل اصحاب الاخدود، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ اصحاب اخدود کو خندقیں کھود کر بڑی بدترین آگ جلا کر اس کے اندر ڈال کر راکھ کر دیا گیا، کیوں؟ لا الہ الا اللہ کیوں پڑھتے ہو اللہ؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ناراضگی اس بات پر ہے اللہ عزیز حمید کو کیوں مانتے ہو، اللہ عزیز حمید کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ ہم نے کیا سمجھا؟ تو اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا لا تفسدوا فی الارض، یہ تم جھوٹ جو بولتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دھوکے کرتے ہو، اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہو، اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، یہ تم بدترین جرم کر رہے ہو، سوسائٹی کو اپنے جرائم سے خراب مت کرو، سوسائٹی کے اندر فساد کو مت پھیلاؤ، لا تفسدوا فی الارض، تمہاری ان حرکتوں سے فساد پھیلتے ہیں۔ قالوا، تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، فنعوذ باللہ من ذلک، اپنے فساد کو اصلاح کا نام دے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں، ان کی طاقت ہے، ان کا غلبہ ہے، ان کی باتوں میں مت آنا، الا سنو انہم هم المفسدون، یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں، کیونکہ علم نہ ہو تو انسان اندھا ہے، علم نہ ہو تو انسان جاہل ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے پیغمبر سے پوچھئے کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ ان کے پاس علم نہیں، ان کو شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح یہ لوگ ایمان لائے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہیں، علی ابن ابی طالب ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد ہیں، سعید ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، ابو عبیدہ وغیرہ ذالک، اس طرح یہ سچے مسلمان پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں اور جان نثار ہے، اللہ اکبر، اس طرح کا ایمان لاؤ۔ قالو، تو جواباً کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے نبی کے صحابہ پر سب سے پہلے تبرہ جس نے کیا وہ کون تھے؟ منافقین تھے۔ قرآن آپ کے ساتھ پیغمبر کے سچے صحابہ پر سب سے پہلے تبرہ کرنے والا، ان کو گالاں گلوچ کرنے والے کون تھے؟ منافقین کا ٹولہ ہے یہ آپ کے ساتھ۔ کیا ہم ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائیں؟ چونکہ کیوں کہا بے وقوف؟ اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے آپ کی جان جا سکتی ہے، آپ سے آپ کا اہل و عیال چھن سکتا ہے، آپ کو ملک بدر کیا جا سکتا ہے، آپ کو ہجرتوں پر مجبور کیا جا سکتا ہے، آپ پر زمین تنگ کی جا سکتی ہے، یہ زمین آپ کے لیے گرم کی جا سکتی ہے۔ پیغمبر پر ایمان لانے کا مطلب یہ تھا، ہوا یا نہیں ہوا؟ یہاں تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ حدیث کے الفاظ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم آگے جا رہے ہیں، 10 قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں، مکہ کو چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا، مڑ مڑ کے اللہ کے گھر کو دیکھ رہے ہیں، بخاری نے روایت کیا، ہجرت کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہے اللہ کی قسم، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے گھر، اے مکہ، اے بلد الحرام، اللہ کی قسم میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، میرا دل نہیں کرتا میں یہاں سے ہجرت کروں، لیکن یہاں کے رہنے والوں نے میرا جینا مشکل کر دیا۔
آپ مدینہ میں پہنچے، آپ کہا کرتے تھے اللہ کی قسم کاش کہ مجھے پر لگ جائے میں اڑ کے مکہ پہنچ جاؤں. اللہ اکبر. مکہ سے اتنی محبت، کیونکہ جائے مولد تھا. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اللہ کے پیغمبر پریشان مت ہونا، بے شک وہ ذات جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے ایک وقت آئے گا آپ کو فاتح بنا کر مکہ میں داخل کرے گا انشاءاللہ. زندگی میں دیکھو گے جب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کو پکڑ کر لے کر اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس گئی تھی تو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا ایک وقت آئے گا تیری قوم کے لوگ تجھے علاقہ بدر کر دیں گے، تجھے ہجرت پر مجبور کر دیں گے. اللہ کے پیغمبر گھبرا گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے لیے ایک عجیب ترین بیان تھا یہ. ابا مخرجیہم، پوچھا چچا جان کیا وہ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ اللہ اکبر. فرمایا میرے بھتیجے تیری بات لے کر جو بھی اللہ کا بندہ دنیا میں آیا ہے نتیجہ در اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہے، تم بھی ہجرت کرو گے. ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ. جو لوگ ایمان لائے، ہجرتیں کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کہتا ہے میری رحمت کے مستحق ہی یہی لوگ ہیں. اللہ تو پیغمبر پر ایمان لانے کا مطلب کیا تھا؟ علاقہ چھوڑنا پڑے گا، اہل و عیال چھوڑنا پڑے گا، اپنے وطن چھوڑنے پڑیں گے، کاروبار اور تجارت چھوڑنی پڑے گی، اپنے تعلقات چھوڑنے پڑیں گے. آپ کو ایک ایسے علاقے میں جانا پڑے گا جو بالکل ہی آپ کے لیے غیر موضوع ہوگا. پھر مدینے کے اندر آپ کو پتا کیا ہوا تو منافق کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے؟ فنعوذ باللہ من ذلک رضوان اللہ علیہم اجمعین. الا سنو انہم ہم السفہاء. بے وقوف وہ نہیں، بے وقوف وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں. ولیکن لا یعلمون، ان کے پاس علم نہیں ہے. اللہ پروردگار نے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی توہین کو برداشت نہیں کیا. جواباً کہا، اللہ نے کہا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ جانتے نہیں. اور ایک اور جھوٹ سنو، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، منافق جب اہل ایمان سے ٹکرتے تھے، ملاقات کرتے تھے، قالوا کہتے تھے آمنا، ہم آپ کی جماعت کے لوگ ہیں، ہمارا اللہ رسول پر ایمان ہے. دیکھتے نہیں ہو نمازیں ہم مسجد میں پڑھتے ہیں؟ منافق آ کر نماز کہاں پڑھتے تھے؟ رسول اللہ کے پیچھے. مسجد میں آ کر، مسجد نبوی جہاں ایک نماز کا ثواب 10,000 نہیں 50,000. اور کس کی امامت میں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت. اور آپ علیہ السلام کا مقام لا یمس النار من رآنی او رآ من رآنی، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا وہ اللہ کی آگ جہنم میں نہیں جا سکتا. یہ منافق ہے، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا، نبی کا دیدار کرنے والا، نبی کے جھنڈے تلے جہاد میں جانے والا. اللہ اکبر. ہر جگہ جاتے تھے، جائیں گے کہاں؟ پھر درک الاسفل من النار، کیونکہ دل ٹھیک نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، جھوٹ بولتے تھے. جب اہل ایمان سے ملاقات کرتے کہتے آمنا، ہم مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں سے تنہا اور جدائی میں اکیلے ہوتے تھے قالوا کہتے تھے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو پھر ادھر کیوں جا کر منہ کالا کر رہے تھے؟ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم ان سے مذاق کر رہے تھے. اللہ نے جواب دیا اللہ یستہزئ بہم، مذاق تم نہیں کر رہے، مذاق تم سے اللہ کر رہا ہے. نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھوا رہا ہے، زبان سے نبی کا کلمہ بھی پڑھوا رہا ہے، تم سے چندہ بھی لیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. تم راہ جہاد میں بھی جا رہے ہو لیکن جاؤ گے کہاں؟ سیدھے جہنم میں. مذاق یہ ہوتا ہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم، اللہ نے ان کی سرکشیوں میں ان کو ڈھیل دے رکھی ہے. فرمایا یا مہون، وہ اندھے بنے بہک رہے ہیں. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے. جو پڑھا سنا اللہ رب العالمین اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا پڑھا کرو اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے. وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ، پروردگار ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے. وَآیُنَنَا مِنَ الْخَیَانَةِ، اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے. اللہم طہر قلبی من النفاق وَآمَالَنَا مِنَ الرِّیَاءِ، اللہ ہمارے اعمال کو دکھلاوے سے پاک کر دے.
دل کو منافقت سے بری کر، اعمال کو دکھلاوے سے بری کر، زبان کو جھوٹ سے بری کر، اور آنکھوں کو خیانت سے بری کر۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ جب آنکھ دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، اللہ کو معلوم ہے، یہ اٹھی ہے تو کیوں اٹھی ہے، کس نیت سے وہ جانتا ہے، دل کے اندر خیالات کیا ہیں میرا رب جانتا ہے۔ اللہ بیماروں کو شفا دے، اموات کی کامل مغفرت فرمائے۔ عدنان بھائی کے لیے دعا کریں، بیمار ہیں، بازو میں تکلیف ہے، اللہ پروردگار ان کو شفا کامل عطا فرمائے۔ ام کامران کے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین ان کو بھی صحت کامل عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلم باورچی صاحب کے بیٹے کو کل قتل کیا گیا ہے، فنعوذ باللہ من ذالک۔ یہ باورچی ہیں اسلم بھائی، ہمارے مسجد کے اندر بھی جو کھانے وغیرہ نوائت والے اپنی شادیوں کے اندر سے کھانا بنواتے ہیں، اسلم باورچی وہی ہے نا، ان کے بیٹے کو کل قتل کیا گیا، فنعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اجر فی مصیبتہ واخلف له خیرا من، اللہم اغفر له وارفع درجته في المهدیین واخلفه في عقبه في الغابرین واغفر لنا وله یا رب العالمین۔ اللہم افسح له في قبره ونظر له فيه، اللهم اغفر له وادخله الجنة الفردوس واعذه من فتنة القبر وعذاب النار، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره خفرة من خفر النار، اللهم وسع مدخله، اللهم نور قبره، اللهم وسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم ادخله الجنة الفردوس وأعيذه من فتنة القبر وعذاب النار۔ إنا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى ولتصبر ولتحتسب۔ اللہ رب العالمین مرحومین کے جو مرحوم کے پسماندگان ہیں، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ ان کو نعم البدل عطا فرمائے، اللہ ان کو صبر دے، صبر پر اجر عطا فرمائے۔ یا اللہ امت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرما، یا اللہ اس قسم کے صدمے تکالیف اور پریشانیوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں امن عطا فرما، ہمیں راحت عطا فرما، ہمیں عافیت عطا فرما۔ ہمیشہ ایک وظیفہ دے کے جا رہا ہوں، اس کو لازمی پڑھو، اللہم پڑھو میرے، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ۔ بس اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ دعا یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے یوں مانگے، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اور آپ نے اپنے چچا عباس کو کہا، ان اوتیتا فقد افلحتا، اگر تجھے عافیت مل گئی تو دنیا اور آخرت کا کامیاب ترین انسان بن جائے گا۔ اللہ یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرما فی المال والاہل، اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا ومن ایماننا ومن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتک ان نغتال من تحت ارجلنا۔ صبح شام کے اذکار پڑھا کرو۔